چیپٹر 7 دہریت ایتھزم انکار خدا کے دلائل۔ دہریت سے مراد خدا کے تصور کو مسترد کرنا ہے۔ انکار خدا کو دو طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کسی ایسی طاقت کے وجود سے انکار کرنا جسے خدا کا نام دیا جائے، اور کسی بھی ثقافت کے اندر خدا یا دیوتاؤں کے مروجہ عقیدے کو مسترد کرنا۔ نمبر 2، اس قسم میں خدا کو یا تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا عملی طور پر اسے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ دہریت اور الحاد کے الفاظ عام طور پر بحث مباحثوں میں خدا کے بارے دلائل اور الزامات کے تبادلے میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس اصطلاح کے ابہام کی حالت یہ ہے کہ 17ویں صدی کے فلاسفر سپینوزا کو ایک ہی وقت میں ایک ایسا شخص کہا جاتا ہے جسے خدا کا نشہ ہوا ہو، اور دوسری طرف اسے دہریہ بھی قرار دیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں ملحدیت ایک واضح نظریے کے طور پر موجود نہیں تھی، کیونکہ اس کے مقابلے میں الوہیت کا بھی کوئی واضح نقطہ نظر موجود نہ تھا، یعنی خدا کا تصور خود ہمیشہ سے نہیں ہے، یا کم از کم ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ لیکن قدیم مذاہب میں ملحدانہ اور نیم ملحدانہ اظہاریے عام ملتے ہیں۔ کنفیوشس ازم اور تاؤ ازم کو کبھی کبھی ایسے مذاہب قرار دیا جاتا رہا ہے جو منکر خدا کے زمرے میں آتے ہوں، جبکہ دوسری طرف چین کے مقبول عام مذہب میں دیوتا اور روحوں کو مانا جاتا رہا ہے۔ بدھ مت کو بھی اپنی اصل میں ملحدانہ نظام الافکار و عقائد مانا جاتا ہے، اگرچہ بعد میں بدھزم کی ایک شاخ مہایانا نے خدا کے وجود کی تصدیق کر دی۔ قدیم یونان میں سقراط پر دیگر الزاموں کے علاوہ منکر خدا ہونے کا الزام بھی لگایا گیا تھا، لیکن مقدمے کی کارروائی کے دوران سقراط غصے سے ججوں پر یہ کہہ کر چلایا، سن لو، میں تمہاری بجائے خدا کی اطاعت کروں گا۔ جوہر پرست ڈیموکریٹس اور ایپیکیورین نے اگرچہ آسمانوں پر دیوتاؤں کے وجود کے ہونے پر اعتراض نہ کیا، البتہ انہوں نے دنیا کا ایسا مادی نظریہ پیش کیا جس پر دیوتاؤں کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ چنانچہ ایپیکیورین کو اسی بنیاد پر ملحد کہا گیا کہ وہ دیوتاؤں یا روحوں کو غیر فعال اور انسانوں کی دنیا سے بے نیاز سمجھتے تھے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس نے افلاطون کو بہت بے چین رکھا کہ دیوتا خدا اس دنیا کو بنانے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے؟ افلاطون کہا کرتا تھا کہ جب کوئی سوچے سمجھے گناہ کرتا ہے تو یہ فرض کر لینا چاہیے کہ وہ نمبر 1 یا تو دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتا، نمبر 2 یا دیوتاؤں کا انسان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، نمبر 3 یا دیوتاؤں کو آسانی سے قربانیاں اور پرستش کی رسوم ادا کر کے خوش کر لیا جائے گا، نمبر 4 یا انہیں ان کے مقاصد سے ہٹا دیا جائے گا۔ تاریخ میں الحاد کا آغاز شر کے مسئلے پرابلم آف ایول سے اٹھا، یعنی دنیا میں پائی جانے والی برائی، ظلم اور ناانصافی کا وجود دیوتاؤں کے تمام اثر و رسوخ کے باوجود کیوں کر ہے۔ چنانچہ کچھ مفکر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دنیا کو بنانے والی کوئی مادے سے ماورا ہستی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا انسانی دنیا میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ سے پیدا ہونے والے مذاہب کے سامنے یہ سوال اور بھی شدت سے آیا، کیونکہ توحید پرست مذاہب خدا کو اس کائنات کا خالق بھی مانتے ہیں اور شخصی خدا بھی۔ ان دونوں کرداروں کا یکجا ہونا مذہبی علماء کی ذہانت اور دلائل کو فریب نظر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک طرف خدا لامحدود ہوا ہے تو دوسری طرف شخصی خدا دعاؤں، پوجا پاٹ اور قربانیوں وغیرہ سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسے عقیدے کے مطابق خدا ایک روح ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ مکمل طور پر اچھائی کا نمونہ ہے۔ اس سے کوئی زیادتی اور ظلم سرزد نہیں ہوتا، لیکن خیر محض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ لوگوں کو ظلم و زیادتی کا شکار ہونے سے بچائے، تاکہ لوگ دکھوں اور تکلیفوں میں نہ پڑیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس کی مکمل قدرت اور مطلق بادشاہت کے اندر واقع ہو رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اکثر اوقات ظالم خوب پھلتا پھولتا ہے اور نیک لوگ مصائب میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہیوم اس سوال کو بڑی جامعیت سے اٹھاتا ہے کہ کیا خدا برائی کو روکنے کے لیے راضی ہے لیکن روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ بے بس ہے، لیکن اگر وہ بے بس نہیں ہے تو پھر وہ چاہتا نہیں ہے، تو کیا اسے پھر بدی کا خواہاں خیال کیا جائے، اور اگر وہ بدی کو روکنا چاہتا بھی ہے اور روکنے کی قوت بھی رکھتا ہے تو پھر بدی کدھر سے آتی ہے؟ خدا کی اچھائی کی صفت کو دنیا کے کھلم کھلا حقائق کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی بہت سی معذرت خواہانہ کوششیں کی گئیں، لیکن اگر غیر متعصب نظر سے اس دنیا میں رونما ہونے والے انسانی واقعات کو دیکھتے ہیں تو پھر اس نتیجے پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی ہستی قادر مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ خیر محض بھی ہے،
اور انسانی زندگی کے ساتھ خصوصی دلچسپی بھی رکھتی ہے۔ چنانچہ مفکرین کا ایک گروہ یہ کہہ اٹھا کہ اس دنیا میں بدی اور ظلم جس قدر عام ہے وہ ایک ایسے خدا کے وجود کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، چنانچہ وہ لازمی طور پر ملحدیت کی طرف چلے گئے۔ لیکن ہیوم نے یہاں ایک اور سوال اٹھایا کہ خدا کو کیا خیر محض کہنا صحیح ہے؟ خود ہیوم کے الفاظ میں کہ خدا کو اچھائی کے مقابلے میں برائی سے بھی اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی سردی کے مقابلے میں گرمی سے۔ ملحدین کی دوسری دلیل اس مشکل صورتحال سے ماخوذ ہے جس میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ خدا کا کوئی جسم نہیں اور پھر بھی وہ ہر جگہ موجود ہے۔ سیکسٹس سے یہ دلیل وابستہ ہے کہ لامحدود خدا اور زندہ خدا میں عدم مطابقت پائی جاتی ہے، کیونکہ تنقیدی فلسفیانہ مباحث سے ہی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ عقل سلیم بھی یہی کہتی ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کو نہیں سمجھ سکتے جو پیار بھی کرتی ہے، معاف بھی کرتی ہے، حکم بھی دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کا کوئی محل وقوع اور جسم نہیں ہے۔ اسی سے متوازی فلسفیانہ دلیل نکلتی ہے کہ شخصی ہونے کے لیے کچھ خصوصیات درکار ہوتی ہیں، مثلا دوسری اشیاء اور افراد کے حوالے سے احساسات اور افکار کو کوئی معینہ مقام ہونا، ایک جسم ہونا جس سے وہ ہستی وہ سرگرمیاں سر انجام دے سکے جو اس سے منسوب کی جاتی ہیں، جبکہ مذہبی نقطۂ نظر کے مطابق خدا بغیر کسی جسم کے باڈی لیس ہے، جو ہستی کے تصور کو کالعدم کر دیتی ہے، جبکہ خدا سے منسوب سب کی سب سرگرمیاں جسم و جان سے متعلقہ ہیں۔ چنانچہ فلسفی اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ اگر بن جسم کا خدا بے جوڑ اور بے ربط ثابت ہو جائے تو پھر خدا کے نام پر تمام عقائد کے خلاف فیصلہ کن اعتراض مسلم ہو جائے گا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خدا کے وجود کے حق میں دلائل خواہ کتنے ہی پر نقص کیوں نہ ہوں، وہ مجموعی طور پر خدا کے ہونے کے کچھ نہ کچھ امکانات ضرور فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس پر اینتھنی فلو بڑے زوردار طریقے سے کہتا ہے "An accumulation of failed proves nothing"، یعنی ناکام ثبوتوں کے ڈھیر بھی کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ ناقص ثبوت اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ اسے کچھ ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ناکافی ثبوتوں کو جو لوگ قبول کرتے ہیں، شاید ان سے خود ان کی اپنی کمزوریوں پر پردہ پڑتا ہو، کیونکہ اگر سوراخوں والی ایک بالٹی میں پانی نہیں رہ سکتا تو کوئی وجہ نہیں یہ یقین کرنے کی کہ ایسی ہی 10 دوسری بالٹیوں میں پانی رہ جائے گا۔ جدید سائنسی نظریات کے سامنے آنے سے خدا کے ہونے کے دلائل جتنے کمزور امکانات میں بدلے جاتے ہیں، اتنے ہی زیادہ ایمان کے بارے یہ سوال بڑھتا جاتا ہے کہ عقیدے کی بنیاد ایمان ہو یا عقل۔ خدا پر صرف عقیدے کی بنیاد پر ہی ایمان رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ خدا کے وجود کے حق میں اگر عقلی دلائل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر جوابی عقلی دلائل کا سامنا مشکل ہو جانے کے واضح امکانات ہیں۔ بائبل میں اگرچہ ملحدیت کے نظریے کی کوئی باقاعدہ شہادت نہیں ملتی، البتہ ایک جگہ ایک کردار کے منہ سے کوئی خدا نہیں ہے "There is no God" کا کلمہ کہلوایا ہوا ملتا ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ "God is not here" یہاں خدا نہیں ہے کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رومن شہنشاہیت کے زمانے میں عیسائیوں کو اکثر کافر کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ شاہی مذہب کے دیوتاؤں سے انکار کرتے تھے۔ دہریت ہمیں منظم اور بالتفصیل شکل میں جدید مغرب میں ملتی ہے، جو کٹر مذہب پرستی کے خلاف احتجاج کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ جدید دہریت کو عقلی اور رومانی دہریت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عقلی دہریت ریشنلسٹک ایتھزم۔ عقلی دہریت اس جدید اعتماد سے پیدا ہوئی کہ اب سائنسی علم اس دنیا کے بارے وہ تمام وضاحتیں پیش کر سکتا ہے جس سے مذہب کے توہم پرستانہ تصورات متروک ہو سکتے ہیں۔ اس تحریک کے افکار کی ابتدا مغرب کے رینیسانس احیاء فکر کے دور میں ملتی ہے، جس کے بعد یہ کافی عرصہ تک غیر معروف رہی۔ پھر اس تحریک کو عروج 18ویں صدی کی روشن خیالی کے زمانے میں حاصل ہوا، جب اس نے ایک عظیم لہر کی شکل اختیار کر لی۔ فرانسیسی فلاسفروں میں بہت سے مشہور بے باک اور بے لاگ فلاسفر ایسے تھے جو تصور خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اسکاٹ لینڈ کا ایک ارتبابی فلاسفر، خدا کے وجود پر شک کرنے والا، ڈیوڈ ہیوم ایک دفعہ پیرس میں اپنے میزبان دوست اور دانشور ہیلبیکس بیرون کو کہنے لگا، "یار مجھے کسی حقیقی ملحد سے ابھی تک ملنے کا موقع نہیں ملا۔ ہیلبیکس نے جواب دیا، "جناب یہ جان کر آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا کہ آج شام ایسے 17 لوگوں کے ساتھ آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں"۔ اس مثال سے اس وقت یورپ کے فکری موڈ کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں عقل پرستی کی لہر کس قدر تیز ہو چکی تھی۔ رومانی دہریت رومانٹک ایتھزم۔
رومانی دہریت اخلاقی بنیادوں پر خدا کے خلاف ایک ریڈیکل احتجاج کے طور پر 19ویں صدی میں ابھر کر سامنے آئی۔ خدا کے خلاف شکایات سے ان رومانیت پسند دہریوں کی تحریروں سے مغربی یورپ کا ادب بھرا پڑا ملتا ہے۔ دستایوسکی ایون کیرنمیزوف خدا کی اخلاقی بنیادوں پر نفی کرتے ہوئے سوال اٹھاتا ہے کہ اگر خدا کا تصور نہیں رہے گا تو کیا ہر چیز کی اجازت ہو جائے گی؟ اسی اثنا میں فلاسفر لوڈوگ فیوربیک عقلی اور رومانی دونوں قسم کی دہریت کو یکجا کر چکا تھا۔ اس کی رومانیت اس کوشش میں تھی کہ علم الہیات کو علم الانسانیت میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ مذہبیات پر اس کے انسانی ساختہ ہونے کی مہر ثبت کی جا سکے۔ اس کی عقل پسندی فطری مادیت کی پیداوار تھی جس کے مطابق خدا کا تصور انسان کے اپنے ہی دماغ سے نکلا ہوا ہے، اور پھر اسی تھیم کو سیگمنٹ فرائڈ نے نفسیاتی اصطلاح میں ترقی دی۔ فیورباخ کا سب سے بڑا وارث کارل مارکس تھا جس کے الحاد کی بہت سی جڑیں تھیں۔ ایک طرف وہ رومانی انسان پرست یعنی ہیومنسٹ تھا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کی حمایت میں خدا شکنی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ مذہب کو استحصالی طبقات کا دم چھلا دیکھ کر اسے محنت کش عوام کے لیے افیون قرار دیتا ہے، کیونکہ مذہب حالت موجود اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور غریبوں کو انصاف دینے کی بجائے اسی دنیا میں عدل کے متبادل کے طور پر انہیں جنت ملنے کی تسلی میں چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کارل مارکس عقل پرست بھی تھا اور سائنسی مادیت کی بنیاد پر خدا کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ دہریت کو فریڈرک نیٹشے کی شکل میں پھر ایک ابھار میسر آیا جب اس نے اپنی پراسرار تحریروں سے پاگل آدمی سے کہلوایا کہ God is dead, God remained dead, and we have killed him۔ نیٹشے کے نزدیک قتل خدا ایک عظیم الشان کام تھا جس کے لیے انسان صرف یوں ہی کفارہ ادا کر سکتے ہیں کہ وہ دیوتا بن جائے۔ نیٹشے کی یہی تعویل عقلی نظام الافکار کی شکل میں ہمیں 20ویں صدی میں وجودیت پسندوں میں ملتی ہے۔ فرانسیسی فلاسفر ژال پار سارتر کو وجودیت کا بابا کہا جاتا ہے۔ سارتر کا کہنا تھا چونکہ کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا انسان خود ہی اپنی اقدار کا خالق ہے اور اسے خود ہی اپنے فیصلے سے یہ متعین کرنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے۔ البتہ وجودیت ایک نظام الافکار کے لحاظ سے نہ خدا پرست تھی اور نہ ہی ملحد پسندانہ۔ ممتاز وجودیت پسند دانشور دونوں حلقوں میں پائے جاتے رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایمان اور دہریت کو ایک دوسرے کے متضاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خلط رہے ہیں، ایک طرف کے تصور خدا رکھنے والے دوسری طرف کے تصور خدا رکھنے والوں کو ملحد کہتے رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی عام مشاہدہ ہے جو لوگ بظاہر خدا کو نہیں مانتے ان کے اندر صداقت کی جستجو، علم کی چاہت اور انسان دوستی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو بڑھ چڑھ کر خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی ننگی حقیقت کے پیش نظر 20ویں صدی کے بہت سے علماء مذاہب نے دہریوں کی بہت سی تعریف و تحسین کی ہے۔ مثلاً ایک رومن کیتھولک میریٹین جہاں چرب زبان دہریوں کو قابل توجہ نہیں سمجھتا وہاں وہ سنجیدہ ملحدین کو صوفیوں کے قریب قرار دیتا ہے۔ بقول اس کے ایسے دہریوں کی عظمت اور ان کا بڑا پن ہے کہ وہ دنیا کی برائیوں اور جہالت کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ دہری خدا پرستوں سے زیادہ نرم خو اور نیک ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ خدا پرستوں کا خدا پر ایمان اندھے عقیدے کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے ان کا خدا کے ساتھ رشتہ مکان کی نوعیت کا رہتا ہے، اس میں روحانی گہرائی اور وسعت نہیں آ پاتی، جبکہ دہریے ہونا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کائنات اور انسانی زندگی کا گہرا سائنسی علم بنیادی شرط ہے تاکہ ان سب سوالوں کے جواب مل جائیں جن کے شارٹ کٹ جوابات کے لیے خدا کا تصور عام انسان کا سہارا بنتا ہے۔ دوسری طرف زمان و مکان میں لامحدود کائنات کا گہرا شعور رکھنے کی وجہ سے دہری کی نظر بھی لامحدود وسعت کی حامل ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شعور کی ایک اور لطیف ترین صفت یعنی روحانی احساسات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ خدا کا نام لیے بغیر خدا کی بنیادی شرط لامحدودیت سے زیادہ ہم آہنگ ہو جاتا ہے بنسبت خدا پر زبانی ایمان رکھنے والے لوگوں کے، کیونکہ ان کا زیادہ تر تعلق خدا کے اس حصے سے ہوتا ہے جو محدود اور شخصی نوعیت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں لبرل اور روشن خیال اہل ایمان نے اکثر دہریوں کی جرات مندی کو سراہا ہے کہ وہ روایتی مذہب کے بتوں کو توڑتے ہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ اہل ایمان اور دہری اکثر ایسے مشترکہ کاز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو مقبول عام مذہب کی خوش دلی اور اطمینانیت پر تنقید کرے۔
یہ مل کر اس کٹر عقیدہ پرستی کو مسترد کر دیتے ہیں جس سے کسی معاشرے کے اندر یا مختلف معاشروں کے درمیان مقدس جنگوں یا فرقہ پرستانہ لڑائیوں کی آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ دہریوں کا کردار تاریخ کے کسی بھی حصے میں اور کسی بھی معاشرے میں ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ انہوں نے جہالت کے مقابلے میں عقل کے چراغ روشن کیے۔ آخر کیا بات ہے جو عقل سوچتی ہے وہ مذہب سے عام طور پر مختلف ہوتا ہے؟ فطرت جو راز کھولتی ہے وہ مذہب کے دیے ہوئے نظریے سے متضاد ہوتا ہے۔ سائنس کی جامع صداقتوں کے سامنے مروجہ مذاہب سے فطرت کے برے، مبہم اور غیر مکمل تصورات کے ٹکڑے پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھا فلاں بات کا اشارہ مذہب میں پہلے سے ہی موجود تھا، حالانکہ ان کی حقیقت صرف اتنی ہوتی ہے کہ قدیم انسان اپنے مشاہدات اور تجربات سے صداقتوں کے ٹکڑے اکٹھے کر چکا تھا جن کا اشارہ مذہب کی بعض باتوں میں منعکس ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کہیں آیا ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معلومات کسی آسمانی ڈیوائن ذریعہ نے پہنچا کر علم حیاتیات میں بڑا اضافہ کیا، بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تک انسان اپنے مشاہدے سے سمجھ چکا تھا کہ زندگی کسی نہ کسی طرح پانی سے پیدا ہوئی ہوگی۔ چنانچہ دہریوں نے اس کائنات اور تاریخ کی مادی تعبیریں کر کے صداقت مطلق تک پہنچنے کے لیے اینیت پسندوں آئیڈیلسٹ کی طرح خیالی گھوڑے دوڑانے کی بجائے کہیں زیادہ صحیح کی ہے اور انسان کو بذریعہ عقل عظیم تر صداقت کے قریب کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے پھیلائے ہوئے اس عام تصور کو بھی غلط ثابت کیا ہے کہ مروجہ تصور خدا کے بغیر انسان روحانی طور پر خود کو خالی محسوس کرے گا۔ دنیا کے تمام عظیم دانشور جو مذہبی تصور خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ روحانی طور پر زیادہ مطمئن اور تونگر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان موروثی یا اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ ٹھوس حقائق اور کسب شعور کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ مروجہ تصور خدا کے انکار سے انسان اخلاقی طور پر بے راہ رو ہو جائے گا کہ دہریے کسی بھی دعوی تقوی رکھنے والے سے کم شریف النفس نہیں پائے گئے، بلکہ اخلاقی طور پر وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اخلاقی سوال گناہ و ثواب کا کھیل نہیں رہتا بلکہ اپنی بہترین انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بقا کا سوال بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اخلاقیات اور رسول پرستی کی جڑیں ان معاشروں میں کہیں زیادہ گہری ہیں جنہیں عام طور پر سیکولر اور مذہب سے بیگانہ معاشرے کہا جاتا ہے، جبکہ تمام مذہب زدہ معاشرے زبان سے اخلاقیات کے مامے اور عملاً اندر سے اخلاقی طور پر مکمل دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ جہاں اپنی ذات کے مفاد کا سوال آتا ہے وہاں نہ خوف خدا یاد رہتا ہے اور نہ انسانیت کا خیال اور نہ وطن سے محبت باقی رہتی ہے۔ چنانچہ تمام وہ معاشرے جہاں مذہب کا بول بالا ہے، منافقت اور بے اصولی کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔